الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو کرہ المشرکون۔ قابل صد احترام محترم سامعین اکرام، ہر قسم کی تعریفات اس خالق مالک ارض و سماوات کے لیے اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ ہماری آج کی گفتگو بھی اسی حوالے سے آپ کے گوش گزار کی جائے گی کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے دل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا کیا جذبہ ہونا چاہیے، ہمارے جوارے ہمارے اعضاء سے ہماری زندگی کے عملی نمونہ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو کس طرح جھلکنا چاہیے۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز یقیناً اقبال کے اس شعر سے کرنا چاہوں گا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں۔ یہ بات اقبال نے اللہ کی زبان سے کہی ہے اور یہ بات سچ کہی ہے کہ اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ مقام عطا کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ اطاعت رسول میں اپنی زندگی کھپا دیتا ہے، اگر کوئی بندہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نمونہ کو اپنا لیتا ہے، زندگی میں اس کے کام اس طرح ہوتے چلے جاتے ہیں جیسے کہ وہ خود اپنے ہاتھ سے اپنی تقدیر لکھ رہا ہے۔ اور اس کے عملی نمونے ہمیں صحابہ اکرام کی زندگی سے نظر آتے ہیں کہ جنہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا وہ انداز دنیا کے سامنے رکھ کر دکھا دیا کہ آج تک کائنات میں کسی شخص سے ایسی محبت نہ کبھی سننے میں آئی نہ کبھی دیکھنے میں آئے گی۔ زیاد ابن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ یہ جان نثار صحابی ہیں، غزوہ احد شروع ہوتی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیمہ لگا دیا جاتا ہے، رات ڈھل جاتی ہے، زیاد ابن سکن کو خیمے کے باہر پہرے کے لیے کھڑا کر دیا جاتا ہے، دشمن کی جانب سے تیر برسنے لگتے ہیں، ایک تیر زیاد ابن سکن کے سینے میں لگتا ہے، برداشت کر کے کھڑے رہتے ہیں، دوسرا تیر بھی سینے کے پار ہوتا ہے، گر جاتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آواز آتی ہے، آپ باہر تشریف لاتے ہیں، زیاد ابن سکن جان کنی کے عالم کے اندر ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیاد ابن سکن کا سر اٹھاتے ہیں، اپنی گود مبارک میں رکھتے ہیں، ماتھے پہ ہاتھ رکھنے لگتے ہیں۔ حضرت زیاد کیا فرماتے
چاہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج میری آنکھوں پر ہاتھ مت رکھیے, آج میری آنکھوں کو بند نہ کیجئے, مجھے اپنے چہرے کا دیدار کر لینے دیجئے. کل قیامت کے روز میرا اللہ مجھ سے پوچھے گا زیاد دنیا میں کیا کرتا آیا ہے, میں کہوں گا اللہ دنیا میں تیرے نبی کے چہرے کا دیدار کرتا دنیا کو چھوڑ آیا ہوں. یہ محبت کا جذبہ ہے. غزوہ بدر شروع ہونے والی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے صف آرائی کر رہے ہیں. ایک ادنا سا صحابی صف آرائی کو دیکھتے ہوئے جان بوجھ کر صف سے آگے آ جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ایک بغیر پھل کے تیر ہے جس سے آپ صف کو سیدھا کر رہے ہیں. اس کا پاؤں سب سے آگے دیکھتے ہیں, اس کے پہلو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیر لگاتے ہیں. پہلو سے اس نے کپڑا نہیں پہنا ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے جانے لگتے ہیں, کہتا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے تکلیف دی ہے, آپ نے مجھے تکلیف دی ہے, یہ جو تیر کا حصہ آپ نے میرے پہلو میں لگایا ہے مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے. محمد پوچھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اچھا پھر کیا چاہتے ہو, کہتا ہے بدلہ لینا چاہتا ہوں. محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے میرا بدن بھی حاضر ہے, یہ پکڑ لو چھڑی, یہ تیر تم پکڑ لو, بدلہ لے لو. کہا میرے کپڑے میرے تن پر کپڑا نہیں تھا, جب آپ نے یہ تیر مارا آپ کے تن پر کپڑا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شانہ مبارک سے اپنے کپڑے کو ہٹا دیتے ہیں, فوراً آگے بڑھ کے ان ہونٹوں کو جس میں اتھر کے ساتھ لگا کر بوسہ لے لیتا ہے. محمد پوچھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے جان نثار صحابی یہ کیا, یہ بہانہ کرنے کی کیا ضرورت تھی. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر بعد جنگ شروع ہو جانے والی ہے, میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی جنگ میں شہادت مل جائے گی, قیامت کے روز اللہ کے سامنے جاؤں گا, آخری حصہ جو میرے ہونٹوں نے چھوا ہوگا وہ کوئی اور نہیں محمد عربی کا جس میں اتھر ہوگا. یہ خواہش پوری کرنے کے لیے یہ ہیلا کر کے آپ کے جسم کو چھو لیا ہے. یہ ہے صحابہ اکرام کی محبت جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے انہوں نے پیش کر کے دکھا دی ہے. آپ نے تصور کیا کبھی غلامی کیا چیز ہے, غلامی کیا چیز ہے. غلام کا کھانا اپنا نہیں ہوتا, غلام کا سونا اپنی مرضی سے نہیں ہوتا, غلام کا جاگنا اپنی مرضی سے نہیں ہوتا. غلام 24 گھنٹے 12 مہینے غلام ہوتا ہے, غلام ایک آواز پر حاضر ہوتا ہے. اللہ کی قسم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے وہ نور عطا کیا, وہ چاشنی عطا کی, وہ حلم عطا کیا, وہ بردباری عطا کی, وہ محبت عطا کی کہ لوگوں نے آزادی کو ٹھوکریں مار دی, غلامی کو قبول کر لیا ہے. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں. پس منظر کیا ہے, ابھی 8 سال کے ہیں, ڈاکوؤں نے اغوا کر لیا, اغوا کر کے غلام بنا کر فروخت کر دیا. بکتے بکاتے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی غلامی میں آ گئے. حضرت خدیجہ کی شادی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو گئی. جہاں اپنا سب کچھ حضرت خدیجہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کر دیا, وہاں حضرت زید بن حارثہ کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہبہ کر دیا. حضرت زید کا چچا ایک دن کسی کام سے مکہ میں آتا ہے, اپنے بھتیجے کو دیکھتا ہے, زید میرا بھتیجا مکہ میں, پتہ کرتا ہے یہ مکہ میں کہاں ہے, کہاں رہ رہا ہے, کس کے پاس رہ رہا ہے. پتہ چلا یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام بن چکے ہیں. واپس اپنے قبیلے میں گیا, اس کے باپ کو خبر دی, قبیلے والوں نے مردوں کو اکٹھا کیا, حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے. بیت اللہ میں بیٹھے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آ گئے. کون ملنے آیا؟ زید کا باپ حارثہ ملنے آیا, زید کا چچا ملنے آیا, قبیلے والے ملنے آئے. کون؟ زید جس نے بچپن میں باپ کی جدائی کو دیکھا, وطن کی جدائی کو دیکھا, ماں کی جدائی کو دیکھا, بہن بھائیوں کی جدائی کو دیکھا, بچپن کا کھیلنا جسے نصیب نہ ہوا, جو غلاموں کی طرح بکتا رہا. حضرت حارثہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا زید کسی ڈاکو نے فروخت کر کے غلامی میں دے دیا, آپ کی غلامی میں ہے, ہم سے فدیہ لے لیجئے, ہماری آنکھ کا تارا, ہماری راتوں کی نیند, ہمارا سکھ چین ہے, ہمیں واپس لوٹا دیجئے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ٹھیک ہے, اگر زید تمہارا بیٹا ہے میں اس کو بلاتا ہوں, اگر وہ تمہارے ساتھ جانا پسند کر لے میں تم سے فدیہ نہیں لوں گا, اگر وہ رہنا پسند کر لے تم اسے روکنا مت. حضرت زید کو بلایا, پوچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زید یہ کون ہے؟ کہا میرے باپ ہیں. کہا یہ کہتے ہیں میرے ساتھ
चले जाओ, बताओ अगर तुम साथ जाना चाहते हो मैं तुम्हें आजादी का इख्तियार देता हूं। हजरत ज़ैद कहते हैं, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाप की शफकत भी कुर्बान, चचा की मोहब्बत भी कुर्बान, वतन की जुदाई भी कबूल, मां की जुदाई भी कबूल, मैं मोहम्मद की गुलामी में आ गया, आजादी को ठोकर मारता हूं, आपकी गुलामी में जिंदगी कबूल करता हूं। गुलामी में जिंदगी कबूल कर ली। और फिर कदरदानी की इंतहा देखिए, यही वो मुकाम था। कदरदानी भी ऐसी की मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब देखा एक शख्स ने आजादी को ठोकर मार दी, गुलामी को कबूल कर लिया, मेरी गुलामी को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल्लाह में खड़े होकर ऐलान किया, लोगों सुनो, आज के बाद ज़ैद को मैं अपना मुंह बोला बेटा करार देता। ये वो वक्त था जब हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपना मुंह बोला बेटा करार दे दिया। बाप की आंखें भी ठंडी हो गईं, बाप का कलेजा भी ठंडा हो गया कि मेरा बेटा गुलामी से निकलकर मक्के के एक अजीम शख्स के बेटे की हैसियत इख्तियार कर गया। बाप भी पुरसकून होकर घर को लौट गया है। ये है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत, ये है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुलामी। और ये गुलामी क्यों ना हो कि अल्लाह ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो मुकाम अता किया जिसको आप मुमताज कर दें, कानून उससे साकित हो जाता है, वो कानून से बालातर हो जाता है। कैसे हो जाता है? कैसे हो जाता है? देखिए, अगर किसी मौका पर 10 आदमी गवाही दें, आप कहेंगे कितनों ने गवाही दी? 10 ने गवाही दी। कोई ये तो नहीं कह सकता ना 11 ने गवाही दी। 5 गवाह हो तो क्या कहेंगे? 5 ने गवाही दी। अगर 1 गवाह हो तो क्या कहेंगे? 1 ने गवाही दी। मगर वो वक्त भी आया, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौरे खिलाफत है, कुरान की तदवीन होने लगी, कुरान को जमा किया जाने लगा। हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ड्यूटी लग गई, कुरान की आयतों को इकट्ठा किया जाने लगा। तय ये पाया कि कुरान की आयत होगी, साथ 2 गवाहियां होंगी, कुरान को दर्ज कर लिया जाएगा। लोग जौक दर जौक कुरान की आयतें लाने लगे। सूरत तौबा की आखिरी आयत जो हाफजे में मौजूद है, जुबानी तो याद है लेकिन तहरीरी तौर पर मिल नहीं रही है, तलाश शुरू होती है। कहां से मिलती है? हजरत खुज़ैमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास से मिलती है। पूछा जाता है, खुज़ैमा ये आयत तो पेश कर दी है, इसके साथ 2 गवाह भी चाहिए, एक गवाही तो तुम्हारी हो गई है, बताओ दूसरी गवाही कहां से लेके आएंगे? मामला अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कानों से टकराता है। कहते हैं इस आयत को कुरान में दर्ज कर लो, क्योंकि तुम्हें इल्म नहीं, मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खुज़ैमा की गवाही को 2 आदमियों के बराबर करार दे दिया है। हजरत खुज़ैमा गवाही देंगे तो 2 आदमियों के बराबर होगी, कानून से वालातर कर दिया। और क्यों कर दिया? क्यों कर दिया? इसलिए कर दिया कि एक यहूदी से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत कर रहे हैं, बै कर रहे हैं, कीमत अदा कर दी, ऊंट खरीद लिया है, कीमत अदा कर दी है, ऊंट खरीद लिया है, चलने लगे हैं। यहूदी मक्कार ने पीछे से शोर मचाया, मोहम्मद मेरा ऊंट चोरी करके लेके जा रहे हैं, नाऊज़ु बिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोग जमा हो गए। यहूदी ने कहा इन्होंने मेरे से खरीदा नहीं, मेरा ऊंट चोरी किया है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मैंने इससे ऊंट खरीदा है। लोगों ने कहा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तुमने खरीदा है अपना कोई गवाह पेश करो। अगर तुमने खरीदा है, यहूदी ने दावा किया है, अगर तुमने खरीदा अपना कोई गवाह पेश करो। हजरत खुज़ैमा पास खड़े हैं, कहते हैं मैं गवाही देता हूं ये ऊंट मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खरीद लिया है। मजलिस बर्खास्त हो जाती है, ऊंट मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिया जाता है। आप थोड़ा आगे चलते हैं, पूछते हैं खुज़ैमा गवाही कैसे दे दी? कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुज़ैमा ने जन्नत को नहीं देखा, खुज़ैमा ने जहन्नुम को नहीं देखा, खुज़ैमा ने फरिश्तों को नहीं देखा, खुज़ैमा ने कब्र को नहीं देखा। इन सारी बातों को बिन देखे आंखें बंद करके आपकी जुबान अथर से सुन के खुज़ैमा ईमान ले आया है। जब आपने कह दिया ऊंट खरीदा है, आपकी जुबान पर खुज़ैमा ने गवाही दी है आपने ऊंट खरीदा है। अल्लाह के नबी ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुज़ैमा आज के बाद तेरी अकेले की गवाही 2 आदमियों के बराबर हो जाएगी। मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान अथर वो है कि आपकी जुबान से जो बात निकलती है वो शरीयत बनती जाती है, वो कयामत तक के लिए हिदायत के लिए पेशवा बनती चली जाती है। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही वो मुकाम हासिल है कि आपने हजरत अब्दुल्लाह को कहा था, ए अब्दुल्लाह तुझे मेरी तरफ से इजाजत है, तुझे
مکمل کھلی چھٹی ہے، دن ہو کہ رات ہو، میں سفر میں ہوں کہ حضر میں ہوں، میں مسجد میں ہوں کہ باہر ہوں، میں کسی سے کوئی بات بھی کر رہا ہوں، تجھے اجازت ہے میری ہر بات لکھ لیا کر، میری زبان سے جو بھی نکلتا ہے حق کے سوا کچھ اور نہیں نکلتا ہے۔ میرے نبی جسے استثناء دے دیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسے استثناء دے دیں وہ مستثنیٰ ہو جاتا ہے، قانون سب کے لیے برابر ہوتا ہے، لیکن میرے نبی کی محبت ہے، میرے اللہ کی میرے نبی سے محبت ہے کہ کسی کو میرے نبی نے استثناء دے دیا، وہ قانون سے استثناء ہو گیا۔ ایک شخص آتا ہے، محفل میں حاضر ہوتا ہے، کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہوا؟ کہنے لگا روزے کی حالت میں تھا، بیوی کے پاس چلا گیا، روزہ توڑ لیا ہے، روزے کی حالت میں بیوی کے پاس چلا گیا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا پھر اب 60 روزے یکے بعد دیگرے لگاتار 60 روزے رکھنے پڑیں گے۔ کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک روزہ پورا نہیں ہو رہا، 60 لگاتار کیسے رکھوں گا؟ ایک روزے نے یہ کر دکھایا ہے، ایک میں یہ غلطی ہوگی، 60 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، کہا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا۔ کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنی استطاعت مالی رکھتا ہی نہیں 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤں، میں تو خود مسکین ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا، کہا بیٹھ جا، میری محفل میں بیٹھ جا۔ آپ کی محفل میں بیٹھ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل جاری ہے، ایک کھجوروں کا ٹوکرا آیا، آ کر کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے، آپ نے قبول کیا، کہا اس کو دے دو، یہ جو روزہ توڑ کے آیا ہے اس کو دے دو۔ اس کو پکڑایا، اس کو کہا جا یہ 60 مسکینوں کے درمیان مدینے کے مسکینوں میں تقسیم کر دے، تیرا کفارہ ہو جائے گا۔ کہنے لگا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں مجھ سے بڑھ کے مسکین کون ہوگا؟ مجھ سے بڑھ کے مسکین کون ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جا تو ہی کھا لے، تیرا کفارہ ہو جائے گا۔ یہ واقعہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے، یہ تیرے میرے لیے نہیں ہے، مجھے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا، یہ میرے نبی کا مقام تھا جس نے اس آدمی کو استثناء دے دیا کہ جس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استثناء دے دیں۔ اور بات آئی ہے تو کہہ دیتا ہوں، یاد رکھ لیجئے، سن لیجئے، قرآن کہتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جائے گا تم نے خاموشی سے سننا ہے، کان لگا کر سننا ہے۔ ہاں ہم مانتے ہیں جب امام قرات کرے گا، جب امام تلاوت کرے گا ہم پیچھے قرآن سنیں گے، مگر میرے نبی کا مقام تو دیکھو، میرے نبی جس کو استثناء کر دیں تم اس کو استثناء ماننے کے لیے تیار کیوں نہیں ہو؟ اگر میرے نبی کہتے ہیں کہ قرآن تم سنو گے امام کا، لیکن لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز نہیں ہوگی جو پیچھے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھے گا، ہم کہتے ہیں قرآن کا حکم سر آنکھوں پر، ہم امام کی قرات سنیں گے لیکن اس قرات سے سورۃ الفاتحہ کو نبی نے مستثنا کر دیا، ہم سورۃ الفاتحہ ضرور پڑھیں گے۔ ہم سورۃ الفاتحہ امام کے پیچھے خواہ سری نماز ہو خواہ جہری نماز ہو، سن لیجئے مسئلہ، خواہ سری نماز ہو خواہ جہری نماز ہو، ہم سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے کیونکہ میرے نبی نے کہا سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ قرات سنو گے سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد سنو گے، اس سے زائد نہیں پڑھو گے۔ یہ میرے نبی کا مقام ہے، یہ میرے نبی کا مرتبہ ہے کہ جس مقام پر اللہ رب العزت نے آپ کو رکھا ہے، حق یہی ہے کہ ہم اس مقام کو اسی طرح مانیں، ہم اسی طرح محبت بھی کریں۔ اور بالخصوص میں آج آپ کے سامنے یہ بات رکھ دوں، اگر یہ جمعے کا ادب اور احترام اور ادب و آداب کا تقاضا نہ ہوتا، اللہ کی قسم میں آپ سے ہاتھ اٹھوا لیتا، آپ سے پوچھ لیتا، جواب طلب کر لیتا۔ یقیناً اگر میں پوچھوں کہ بتاؤ دارالسلام مسجد میں گلستان کالونی میں بیٹھے ہوئے نمازیوں، بتاؤ اپنی جان سے زیادہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ آپ کا جواب ہاں میں ہوگا، لیکن میں یہ کہوں گا اگر محبت کرتے ہو تو سنت پر بھی تو عمل کر کے دکھاؤ، نبی کے طریقے کے بھی تو عمل کر کے دکھاؤ، نبی کی سنت کو چہرے پر سجا کر تو دکھاؤ۔ کل روز محشر ہوگا، نبی حوض کوثر پر بیٹھے ہوں گے، جام پڑے ہوئے ہوں گے، تمہیں پیاس لگی ہوئی ہوگی، تم جاؤ گے کہو گے یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے نبی ہیں، مجھے حوض کوثر سے جام پلا دیجئے۔ ذرا تصور تو کرو، وہ اقبال نے بھی شرمندگی کا اظہار کر دیا تھا، تمہیں شرمندگی کا اظہار وہاں ہو جائے گا اگر تمہارے چہرے پر سنت رسول نہ ہوئی۔ تمہارے نبی نے پوچھ لیا اے میرے امتی مجھ سے جام طلب کرنے آتا ہے، میں اپنی سنت کو تیرے چہرے پہ نہیں دیکھ رہا ہوں، کیا نظریں ملاؤں
जाओगे। इकबाल ने कहा था तू गनी अजहर दो आलम मन फकीर, ऐ अल्लाह तू जहानों का बादशाह, तुझे कौन पूछने वाला है, कल कयामत के रोज मेरा हिसाब न लेना, तुझे कौन पूछ सकता है। अगर तेरे कानून में मेरा हिसाब लेना जरूर हुआ, अगर तेरे कानून में मुझे रुखसत न मिलती हुई, अज निगाहे मुस्तफा पिन्हा बकीर। इकबाल ने भी शर्मिंदगी का इजहार किया, क्या कहा ऐ अल्लाह अगर ये हिसाब लेना बहुत ही जरूरी हुआ तो मेरा हिसाब मेरे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने न लेना। ये गुनाहगार अपने नबी को चेहरा नहीं दिखा सकेगा। ये गुनाहगार अपने कोई माँ तो हो, कोई माँ तो ऐसी हो, वो मुसअब इब्ने उमैर की माँ थी, कोई इसके मुखालिफ माँ आए, मुसअब इब्ने उमैर की माँ थी, कहने लगी ऐ मुसअब तू मोहम्मद का कलिमा पढ़ता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरी माँ हूं, जा आज के बाद तुझे ये कसम देती हूं, ममता की कसम खाती हूं, कुछ खाऊंगी नहीं, कुछ पीऊंगी नहीं, ताकि मैं मर जाऊंगी। ऐ मुसअब अगर तूने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ न छोड़ा, तेरी माँ भूखों मर जाएगी, तेरी माँ प्यासों मर जाएगी। माँ ने कुछ दिन फाका बर्दाश्त किया, मुसअब इब्ने उमैर ने देखा माँ तो वाकया भूख बर्दाश्त कर रही है, माँ के पास आए, कहा ऐ माँ तेरी भूख की तकलीफ तो बहुत है, तेरी प्यास की मुझे गम तो बहुत है मुझे, लेकिन याद रखना ये ना समझना तेरी भूख और प्यास मुझे मोहम्मद से जुदा कर देगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तू एक माँ है, तेरी जैसी हजारों माँ हो, मोहम्मद अरबी पर कुर्बान कर दूंगा, उनका कलेमा छोड़ना नहीं गवारा करूंगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं कहता हूं कोई इसके बरक्स आज कोई मुसलमानों की मां तो हो, कोई मां अपने बेटे को तो कहे ऐ मेरे बेटे अगर तू चेहरे पर सुन्नत नहीं सजाता मैं तुझसे नहीं बोलूंगी, अगर तू नबी की सुन्नत से मोहब्बत नहीं करता मैं तुझसे कलाम नहीं करूंगी, मैं तुझे खाना नहीं दूंगी, मैं भूखों मर जाऊंगी। कोई मां तो अपने बच्चे को सुन्नत पर अमल करवाने के लिए उससे नाराज होकर दिखाए, कोई मां तो अपने बच्चे को सुन्नत पर चला दे, कोई मां तो बेटी को बाहया बनाकर दिखा दे, कोई तो बेटी से अल्लाह के लिए नाराज हो, कोई तो बेटी से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नाराज हो। याद रखो मोहब्बत बहुत है, मोहब्बत बहुत है, मगर मोहब्बत इताअत के साथ होगी। इताअत कैसी थी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सहाबी रसूल तशरीफ फरमाए। वाक़यात बहुत हैं और वाक़यात ज़हन में हैं, लेकिन इख्तिसार से चल रहा हूं, वक्त कलील है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में सहाबी बैठे हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा हाथ में सोने की अंगूठी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म जारी फरमाया, अल्लाह ने मुसलमान मर्दों पर सोना हराम करार दे दिया है। सहाबी ने अपने कानों से सुना, सोने की अंगूठी उतार कर फेंक दी। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो गए, मेरे सहाबी ने अमल करके दिखा दिया। मजलिस बर्खास्त हो गई, नबी चले गए, सोना पड़ा है, मालिक मौजूद है, सोने का इस्तेमाल जायज है, फरोख्त करके उसकी रकम ली जा सकती है। साथी ने कहा अल्लाह के नबी चले गए, तूने उतार कर फेंक दी, अपनी अंगूठी उठा ले, फरोख्त करके इसकी कीमत को इस्तेमाल कर ले। सहाबी कहने लगे जिस चीज को मेरे नबी ने नापसंद कर दिया मैं उसको उठाना भी गवारा नहीं करता, मैं उसको उठाना भी गवारा नहीं करता हूं, जो फेंक दिया सो फेंक दिया। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत तो करते हो, याद रखो मोहब्बत के साथ इताअत जरूरी है, मोहब्बत के साथ इत्तिबा जरूरी है। कोई मुझसे पूछे कि बिलाल अहमद तू रफुल यदैन नमाज में क्यों करता है, तू क्यों नमाज पढ़ते हुए हाथों को उठाता है, तू क्यों रुकू में जाते हुए हाथों को उठाता है, मैं उसको बताऊंगा मैं रफुल यदैन इसलिए नहीं करता कि मेरे बाप दादा रफुल यदैन करते थे, मैं रफुल यदैन इसलिए नहीं करता कि मेरा उस्ताद रफुल यदैन करता था, मैं रफुल यदैन इसलिए नहीं करता कि मैंने किसी को अपना इमाम मान लिया और उसकी इक्तदा में रफुल यदैन करता हूं। अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूं, मैं उसको वाज़ेह जवाब दूंगा, मैं रफुल यदैन इसलिए करता हूं कि मेरे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में रफुल यदैन किया करते थे। मेरी नमाज, मेरे नबी की नमाज रफुल यदैन के साथ थी। भाइयों गुस्सा न करना, बहुत से लोग बड़ी दूर दराज से आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप जानते हैं हम मसलक अहले हदीस कभी कुरान और हदीस से बाहर बात नहीं करते, ये कुरान और हदीस की बात ही थी। आपने देखा होगा रात कारी खलीलुर रहमान हाफिज़हुल्लाह ताला के साथ
क्या कसूर था उनका? कुरान की बात करते थे, हदीस की बात करते थे, और वो मर्द दरवेश जिसने पूरी दुनिया पर कुरान और हदीस के सामने कुफार के बड़े बड़े सतूनों को लाजवाब करार दे दिया। आज क्या हुआ कि अल्लाह के कुरान और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के सामने जब किसी की दाल ना गल सकी, जब किसी की दुकानदारी ना चल सकी, तो मुनाफिकाना तर्ज अमल पे उतर आए, दिल की कजी बाहर आ गई, मकरो फरेब करने लगे। मगर याद रख लीजिए, जाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, हक आकर रहेगा, बातिल मिटकर रहेगा। ये वो दौर नहीं रहा कि हम आंखों में धूल झूठ सकें। आज हक वादे हो चुका। हम बात करते हैं कुरान की, करते हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की करते हैं। और याद रखो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल कर लो, दिलों में मोहब्बत पैदा हो जाएगी, दिलों से नफरत दूर हो जाएगी, दिल पुरसकून हो जाएंगे। मैं एक अदना सा तालिब इल्म, एक नुस्खा बताता हूं आपको, एक नुस्खा बताता हूं, अमल करके देख लेना, अमल करके देख लेना, नियतें खालिस होंगी, इंशाअल्लाह फल भी जरूर मिलेगा। मेरे नबी के सहाबा एक दूसरे से कैसी मोहब्बत करते थे, कैसा ईसार था, कैसी कुर्बानी थी, कैसा जज्बा था। मिसाल देकर वाज़े करूंगा, अपनी बात को मुदल्लिल कर दूंगा, मिसाल भी पेश कर दूंगा। पहले जरा मेरा एक तज्जिया सुन लो, एक मुजर्रम नुस्खा सुन लो। मेरे नबी के सहाबा जब नबी के पीछे खड़े होते थे, जब इमाम के पीछे खड़े होते थे, सफ बनाते थे, कदम से कदम मिलाते थे, अल्लाह ने दिलों को मिलाया हुआ था। कदम से कदम मिलाकर खड़े होते थे, दिलों में नफरतें नहीं थी। किसी से तुम कदम ना मिलाओ, यकीन मानो दिल में नफरत पैदा होगी। वो समझेगा पता नहीं मुझसे बुग़्ज़ रखता है, पता नहीं मुझसे कीना रखता है, पता नहीं मेरे साथ क्यों नहीं खड़ा होना चाहता। अगर इसकी अमली सूरत देखना चाहते हो, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अय्याद, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, तो पांव से पांव मिलाना पड़ेगा। दो दोस्त हों, कितने ही नाराज क्यों ना हो, दो भाई हों, तजुर्बा करके देख लेना मस्जिद दारुल सलाम में किसी के ऊपर, दो भाई हों आपस में नाराज हों, दो दोस्त हो नाराज हो, दो कजन हो नाराज हो, अल्लाह की कसम खुलूस नियत के साथ उनको इमाम के पीछे मस्जिद दारुल सलाम में इमाम के पीछे कदम से कदम मिलाकर 5 वक्त की नमाज एक दिन पढ़ा देना, इंशाअल्लाह कदम से कदम मिलेगा, अल्लाह दिल से नफरत को दूर कर देगा। दूसरे दिन कदम से कदम मिलाकर 5 नमाजें पढ़ा देना, अल्लाह दिलों में मोहब्बत पैदा कर देगा। और मैं दावे से कहता हूं, मेरे नबी ने कहा है, ये कदम को कदम ना मिलाओगे तो शैतान दिलों में नफरतें पैदा करेगा। तीसरे दिन वो कदम से कदम मिलाकर नमाज पढ़ ले, इंशाअल्लाह उनके दरमियान सुलह हो जाएगी। ये कदम से कदम मिलाना मेरे नबी की सुन्नत है। नबी की सुन्नतों में खैर है, नबी की सुन्नतों में भलाई है, नबी की सुन्नतों में कामयाबी है, नबी की सुन्नतों में इंशाअल्लाह जिंदगियों में पुरसकून है। और मिसाल दे देता हूं जो मैंने शुरू में कहा था, सहाबा की मोहब्बत कैसी थी, इजहार कैसा था, जज्बा कैसा था, एक दूसरे के लिए कुर्बानियां कैसी थी। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ फरमा है। एक मेहमान आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आज कौन मेरा जाननिसार है, कौन सहाबी है जो मेरे इस मेहमान की मेहमान नवाजी करेगा। सादा दरवेश गरीब लोग, एक सहाबी खड़े होते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके मेहमान नवाजी के लिए कहा, मैं इसकी मेहमान नवाजी करने के लिए तैयार हूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इस मेहमान को अपने साथ घर ले जाओ। घर लेकर जाते हैं, बीवी से कहते हैं खाने में क्या है। बीवी कहती है खाने में तो सिर्फ इतना है कि एक इंसान ही पेट भरकर खा सकता है, या आप खा सकते हैं पेट भरकर, या ये मेहमान खा सकता है। कहा फिक्र की बात कोई नहीं है, तुम सालन डाल दो, रोटी ले आओ, एक बंदे का खाना मौजूद है, हम दोनों बैठ जाएंगे, तुम दरमियान में खाना रख देना। जब खाना शुरू होने लगेगा तुम दिए को ठीक करने के बहाने दिया बुझा देना। बेगम ने इसी तरह किया, दिए को बुझा दिया, खाना दरमियान में पड़ा है। मेजबान मेहमान को कहता है तनावुल कीजिए। मेहमान खा रहा है, मेजबान मुंह हिला रहा है। मेजबान खा नहीं रहा, मेजबान मुंह हिला रहा है। मेहमान खा रहा है, मेहमान पेट भर के खा लेता है, मेहमान पेट भर के सो जाता है, मेजबान भूखा सो जाता है। यह सहाबा का ईसार है। बताओ
چشم فلک نے ایسا ایثار نہیں دیکھا ہوگا, چشم فلک نے ایسے نظارے نہیں دیکھے ہوں گے, زمین تھر تھرا اٹھی ہوگی, فرشتے پریشان ہوں گے, اے اللہ تو سے ہی کہتا تھا انی اعلم ما لا تعلمون, انسان کی عبادت جو میری رضا کے لیے ہوگی میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو. اور یاد رکھو محبت بھی ہو گئی, اطاعت بھی ہو گئی, ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں. کوئی یہ نہ کہے کہ اہل حدیث مسلک سے تعلق رکھنے والے لوگ متشدد ہیں. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, جتنے ہم نرم مزاج, جتنے ہم تحمل والے, جتنے ہم بردبار ہیں, ہمارے کسی مفتی سے جا کے فتویٰ پوچھ لو, اس سے دلیل مانگو, تمہیں کتاب کھول کے دلیل دکھائے گا, 2 گھنٹے اس کا سر کھاؤ, تمہارے ساتھ غصہ نہیں کرے گا. اللہ کی قسم اگر ہم متشدد ہوتے, ہم متشدد نہیں ہیں, ہم سخت نہیں ہیں, یہ لیبل ہمارے اوپر نہ لگاؤ, ہم صرف نبی کی سنت سے پیار کرنے والے ہیں. مثال دے کر تمہیں بات سمجھا دیتا ہوں. قیام اللیل ہوتا ہے, رمضان کا مہینہ ہے, تم تراویح پڑھتے ہو, ہم 20, کوئی 20 پڑھتا ہے, کوئی 16 پڑھے, کوئی 20 پڑھے, ہم نے کبھی کوئی فتویٰ نہیں لگایا ہے. بتاؤ کبھی 20 پڑھنے والوں کو کہا تمہاری نماز نہیں ہوتی, کبھی 20 پڑھنے والوں کو کہا تم غلط کرتے ہو, کبھی 20 پڑھنے والوں پہ کوئی فتوے جڑے نہیں. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے کوئی 20 پڑھتا ہے پڑھے, ہمیں نبی کی سنت سے پیار ہے, ہم نے نبی کی سنت پڑھی ہے, 8 پڑھا کرتے تھے, ہم 8 ہی پڑھا کریں گے. ہم تو صرف نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں, ہم تو سنت سے محبت کرتے ہیں. ہم پر یہ الزام نہ لگاؤ ہم نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاہنے والے ہیں, اور کوئی ہمیں آ کر اگر یہ کہے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیسا کرتے ہو, تو میں اسے بتاؤں گا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب صحابہ سے سیکھا ہے, میں نے حضرت ابو ایوب انصاری سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب کرنا سیکھا ہے. بتاؤں وہ کیسا ادب تھا. اونٹنی کہاں پر رکتی ہے, آپ مدینے تشریف لاتے ہیں, اونٹنی کی مہار کو چھوڑ دیتے ہیں, اونٹنی قسمت کھول دیتی ہے, وقت ہرے ہو جاتے ہیں, کس کے, حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. کس طرح کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہمان بن جاتے ہیں حضرت ابو ایوب انصاری کے. آپ کے گھر کی 2 منزلیں ہیں, ایک نچلی منزل ہے, ایک بالا خانہ ہے. ایک والا عمومی طور پر سہولت دیکھی جاتی ہے پہلی منزل میں رہنے کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے دن لوگ بھی کافی ملنے آ رہے تھے, سہولت کے لیے آپ کو نچلی منزل میں ٹھہرا دیا, نچلی منزل میں ٹھہرا دیا. کیا محبت تھی. عروہ بن مسعود الثقفی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صلح حدیبیہ کے مذاکرات کرنے کے لیے جاتے ہیں, واپس آ کر کہتے ہیں اپنا بندہ ہے پکا. واپس آ کر کہتے ہیں مکے کے سرداروں سے تمہیں ایک مشورہ دوں. وہ پوچھتے ہیں کیا؟ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہرانے کا نہ سوچو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کا نہ سوچو. کہتے ہیں کیوں؟ تمہیں تو مذاکرات کے لیے بھیجا تھا, تم ان کے ہو کے آ گئے ہو. کہنے لگے میں نے کیسر و کسرا کے محلات میں کھانے کھائے ہیں, میں نے شام کا سفر کیا ہے, میں یمن کے تاجروں کے ساتھ بیٹھا ہوں. جب میں مذاکرات کے لیے گیا میں نے کیا دیکھا, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بال کٹوانے لگتے ہیں, صحابہ جھولیاں پھیلا لیتے ہیں, بال زمین پر نہیں گرنے دیتے. چلو بال کی بات تو بال کی, میں نے دیکھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس میں اطہر سے پسینہ جاری ہوتا ہے, صحابہ ہتھیلیاں بچھا لیتے ہیں, پسینے کو زمین پر نہیں گرنے دیتے. چلو پسینہ بھی ایک طرف رکھ دو, میں نے دیکھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے لگتے ہیں, وضو کرتے ہیں, پانی جس میں اطہر پر بہاتے ہیں, قطرے گرنے لگتے ہیں, صحابہ نیچے ہو جاتے ہیں, قطرے زمین پر نہیں گرتے. وہ جس کے لعاب کو بھی صحابہ شفا کے لیے استعمال کریں تم اسے جنگ میں ہرا نہیں سکتے ہو, تم اسے جنگ میں. یہ ادب میں نے صحابہ سے سیکھا ہے, یہ ادب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نچلی منزل میں کائنات کا عظیم انسان رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہمان بن گیا کہ اس سے عظیم مہمان اور کوئی ہو نہیں سکتا ہے, اس سے خوبصورت چہرہ کوئی ہو نہیں سکتا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چودنی کے چاند کو دیکھا, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو
دیکھا. کہتے ہیں میں موازنہ کرنے لگا, ایک دفعہ چاند کو دیکھتا تھا, پھر آپ کے چہرے کو دیکھتا تھا, پھر چاند کو دیکھتا تھا, پھر آپ کے چہرے کو دیکھتا تھا. مجھے چاند سے زیادہ پر نور اور خوبصورت چہرہ اس دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لگ رہا تھا. وہ جنہوں نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان ابھی نہیں لائے تھے, مسلمان ابھی نہیں ہوئے تھے, مدینے میں یہودی تھے, اللہ کے نبی ہجرت کر کے تشریف لا رہے تھے, ابھی تو ارادہ تھا جانچ پڑتال کروں گا, پرکھوں گا, دلائل دیکھوں گا, اپنے علم سے موازنہ کروں گا. کہتے ہیں آپ کو مدینے میں آتے دور سے دیکھا, دل نے گواہی دے دی یہ چہرہ جو دور سے نظر آ رہا ہے یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا, یہ سچے نبی کا چہرہ ہے. یہ مہمان کس کے ہیں؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مہمان ہیں. کھانا بھیجا, کھانا بھیجا. انسان برتن پہ ویسے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ اپنے سامنے سے کھاؤ. برتن تو پورا ہی سالن میں ہوتا ہے, لیکن انسان ایک جگہ سے کھاتا ہے اور پتہ لگ جاتا ہے, وہاں سالن کے نشان بن جاتے ہیں. جہاں سے آپ لقمے سے ایسے سالن بناتے ہیں نا, وہاں سے سالن کے نشان بن جاتے ہیں. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سالن بھیجا, برتن واپس آیا, اسی برتن میں اپنے لیے سالن ڈال کر اسی جگہ سے کھانا شروع کیا جہاں محمد الرسول اللہ کے نشانات موجود تھے. کھانا کھا رہے ہیں, انہی نشانوں سے کھانا کھا رہے ہیں. ذرا محبت کا معیار تو اندازہ تو کریں, ذرا محبت. ان کے لیے جان دینا کیا معنی رکھتا ہوگا, ان کے لیے بیٹا قربان کرنا کیا معنی رکھتا ہوگا, مال قربان کرنا کیا معنی رکھتا ہوگا. جو کھانا بھی وہاں سے کھاتے ہیں جہاں محمد الرسول اللہ کے نشانات موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کھانا کھا رہے ہیں, ایک بچے سے پانی گر گیا, پانی گر گیا, ایک ہی لحاف ہے جو اوپر لینے کے لیے ہے. بیوی نے فوراً وہ لحاف پانی کے اوپر دے دیا کہ کہیں کوئی قطرہ نیچے گر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف کا سامان نہ کر دے. لحاف بھی گیلا ہو گیا, رات ڈھلنے لگی, سونے کا وقت ہونے لگا. اب کیا خیال دل میں آیا, ابو ایوب انصاری لیٹتے نہیں ہیں, نیند نہیں آ رہی ہے, نیچے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. بیوی بھی اس کونے میں چلی گئی, ابو ایوب انصاری اس کونے میں چلے گئے. رات ساری بے چینی میں گزر گئی, ایک نے اس کونے میں گزار دی, ایک نے اس کونے میں گزار دی. بچہ اس کونے میں بیٹھا ہوا ہے. صبح کو بالا خانے سے اترے, کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے یہ گستاخی نہیں ہوتی, ہمیں معاف کر دیجئے. ہم ساری رات اس لیے چھت پر نہیں سوئے کہ ہمیں یہ گوارا نہیں ہے ہم اوپر ہوں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نیچے ہوں. ہم تو غلام ہیں, ہم تو آپ کے قدموں میں رہنا پسند کرتے ہیں. آپ کی مہربانی, تکلیف تو ہوگی, آپ بالا خانے میں چلے جائیں, ہمیں نیچے رہنے کی اجازت دے دیں, ہمیں نیچے رہنے کی اجازت دے دیں, آپ اوپر چلے جائیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالا خانے میں تشریف لے گئے, اپنے جان نثاروں کو اپنے قدموں میں رہنے کی اجازت مرحمت فرما دی. بتائیں ہے کوئی ایسی مثالیں, ادب کی مثال, اطاعت کی مثال, جان نثاری کی مثال, فرما برداری کی مثال. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا غزوہ احزاب کے موقع کے اوپر, اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مت سمجھنا ہم نے صرف مدینہ میں آپ کو پناہ دی ہے, ہم نے صرف مدینہ میں آپ کا ساتھ دینے کی ٹھانی ہے. اللہ کی قسم آپ لشکر لے کر چلے, ساری دنیا سے ٹکرا جائیں, دریاؤں میں چلنے کو کہیں, سمندروں میں چلنے کو کہیں, ہم ساری دنیا سے ٹکرا جائیں گے, آپ کا ساتھ چھوڑنا گوارا نہیں کریں گے. یہ تھی محبت صحابہ اکرام کے ساتھ, صحابہ اکرام کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ. اپنے دل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے ساتھ ساتھ سنت کی محبت پیدا کریں, سنت سے محبت کریں. یہ مت سوچیں, بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں میں فلاں سنت پر عمل کروں گا لوگ کہیں گے وہابی ہو گیا. بہت سے دوستوں کو جانتا ہوں کہ اندر سے اہل حدیث ہیں, پوچھتا ہوں رفع الیدین کیوں نہیں کرتے, کہتے ہیں لوگ کہیں گے وہابی ہو گیا. اور اللہ کے نبی صلی لوگوں سے نہ ڈرو, یہ کل قیامت کو کام نہیں آئیں گے. کل اللہ پوچھے گا تو کہنا تیرے نبی کی سنت سے محبت کر کے کرتا تھا, انشاءاللہ اس کی قدر کی جائے گی. سنت سے محبت پیدا کر لو دلوں میں, جہاں نبی کی بات آ جائے وہاں کسی اور کی بات قابل قبول نہیں ہو سکتی. ہم نے بات والا جس کو مانا ہے, آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں, رمضان سے پہلے جو جمعہ پڑھایا میں نے اس میں یہ کہا تھا, ہم نے لوگ مانتے ہیں کسی اور کو, کسی پیر کو مان لیا تو اب پیر نے جو بھی کہہ دیا وہ کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. پیر کو جو مان لیا,
پیر کو بڑا مان لیا. اب پیر صاحب کہہ دیں کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے میرا آپریشن کیا, تو سامنے بیٹھے ہوئے والے کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. کہتے ہیں نا, کیوں کہتے ہیں؟ عقلوں پہ پردہ پڑ جاتا ہے. کیوں؟ مسلمان ہی ہے وہ بھی, لیکن انہوں نے پیر کو مان لیا, اب اس کی بات پر دھیان دینے کے لیے وہ تیار نہیں ہے. ہم کہتے ہیں اہل حدیث کی پکار سن لو. مسلک اہل حدیث کا یہ ادنا سا طالب علم تمہیں مسلک کی ترجمانی کر کے بتاتا ہے. ہم کہتے ہیں ہم نے اگر بات والا کسی کو مانا ہے تو وہ صرف محمد الرسول اللہ کو مانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. محمد کہہ دیں قیامت سے پہلے جانور انسانوں سے کلام کریں گے, ہم کہتے ہیں ہاں کریں گے کیونکہ محمد نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. محمد کہہ دیں میں رات کے ایک حصے میں بیت اللہ سے بیت المقدس اور سدرت المنتہا تک سفر کر کے آیا ہوں. ہماری عقل نہیں مانتی, ہم کہتے ہیں کر کے آئے ہیں کیونکہ محمد الرسول اللہ نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہر کسی کی بات کو پرکھیں گے, اگر کسی کی بات کو نہیں پرکھیں گے, نہیں دیکھیں گے کہ عقل پہ آتی ہے یا نہیں آتی, تو وہ بات صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو جو کہا جو سنا سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ.